بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنا ماڈیول 10 کا سیشن 9 شروع کریں گے، اور پچھلی کلاسوں میں ہم لوگ لیڈرز آف پاکستان یا بیسیکلی پاکستان موومنٹ کا ذکر کر رہے تھے، اسلامک ہسٹری کو پڑھتے ہوئے انڈیا کی اور برٹش کی اور تمام ہسٹری کو پڑھنے کے بعد پھر ہم داخل ہو گئے تھے پاکستان موومنٹ کی طرف. تو ہم نے تھوڑا سا بیک ٹریک کیا تھا، اور تقریباً 200-250 سال پہلے جا کے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کون کون سے ایسے اکابرین اسلام تھے جنہوں نے پاکستان کے موومنٹ کو بیسیکلی سراہا، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ نیشن کی ڈیمانڈ کرنی شروع کی. اسی چیز کو پھر بڑھتے بڑھتے وہی چیز جو ہے وہ پاکستان کے یعنی کہ ایک اسلامی مملکت کی تو ڈیمانڈ تھی، لیکن پھر وہ پاکستان کا نام انٹروڈیوس ہوا، اور آہستہ آہستہ پھر پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی. اس میں مختلف لوگوں نے حصہ لیا، اور یہ سب میں باتیں کر رہا ہوں پاکستان بننے سے پہلے، یعنی پارٹیشن سے پہلے. اور جو موومنٹ تھی وہ بیسیکلی یونائٹڈ انڈیا کی موومنٹ تھی، یعنی کہ برٹش کے بغیر، یعنی کہ پورے برٹش چلے جائیں اور تمام مسلمان، ہندو، سکھ سب لوگ ساتھ مل کے اور ایک بڑے ملک کو جنم دیں، جو ایک آزاد ملک ہو، اور پھر آپس میں جو بھی اختلافات ہیں اس کو دور کر کے اپنی حکومت بنائی جائے. لیکن یہ کہ چونکہ برٹش کے انٹرسٹ میں یہ بات نہیں تھی کہ انڈیا یونائٹڈ رہے، سب سے مین چیز تو یہی تھی. تو سب سے زیادہ مخالف جو تھے وہ یونائٹڈ انڈیا کے کانسیپٹ کے وہ برٹش ہی تھے. اور پھر انہوں نے جس طرح سے پھر ہندوؤں سے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور مختلف قومیتوں کے ساتھ ساز باز کر کے یہ میک شیور کیا کہ وہ ڈیوائڈ کریں اس ایریا کو، تاکہ یہ ایک متحد اور اسٹرانگ ملک نہ بن سکے. تو اس چیز کو پھر انہوں نے مختلف انداز سے اس کو سپورٹ کیا، دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری تو بنی چکی تھی، لیکن یہ کہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ایشو تھا کہ اگر یونائٹڈ انڈیا بن جاتا تو پھر ہندو چونکہ بہت اسٹرانگ تھے، اور ان کے لیڈران کانگریس کے بہت اسٹرانگ ہو چکے تھے، اور برٹش کی سپورٹ بھی کانگریس کی طرف تھی. تو لگ یہی رہا تھا کہ اگر ایک یونائٹڈ انڈیا بن گیا تو پھر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکے گا. اسی چیز کو لے کے آگے چلے پھر قائد اعظم، اور انہوں نے پھر کانگریس سے موو ہو کے جو ہے وہ مسلم لیگ کو جوائن کیا، پھر مسلم لیگ کے لیڈر بنے، اور پھر وہاں سے پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ انہی کی کوششوں کی وجہ سے پھر پاکستان وجود میں آیا. اچھا، اب اس دوران جو بہت سے ایسے واقعات ہوئے، بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں، ہم نے کچھ اکابرین کو تو اسٹڈی کیا، لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں مورخین جو ہیں، ہسٹورین جو ہیں، انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہے، اور مختلف جو ایونٹس ہوئے ان کو یعنی کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن یہ کہ آج تک بھی، آج ایز وی اسپیک ٹوڈے، آج تک بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی کوشچن کو بار بار لاتے ہیں، نہ صرف انڈینز بلکہ پاکستانی بھی اور سارے مسلمان، کہ کیا پاکستان بننا چاہیے تھا، کیا پاکستان بننا صحیح تھا، کیا وہ ڈیسیشن صحیح تھا. اور اس موضوع کے اوپر پھر بہت سے بحث و مباحث ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے جبکہ اس وقت پاکستان ایک بہت ہی ٹف راستے سے گزر رہا ہے، بہت ہی تکلیف دہ مراحل سے گزر رہا ہے. تو یہ سوال اب مزید سے مزید ابھر تک کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ لوگ جو لوگ
100% پاکستان کے قیام کو صحیح سمجھتے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں اب ڈاؤٹس پیدا شروع ہونے لگے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک مسئلہ ہے جس کو شاید ہم تو ریزالو نہ کر سکیں، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اندر ایک بیداری لائیں، اپنے آپ کو ہم جگائیں اور ہم اسٹڈی کریں۔ اسی لیے جو ہسٹری کی کلاس کی میں امپورٹنس آپ کو ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو ہم نے پورے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی، پھر انڈیا کی ہسٹری پڑھی، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پڑھی، مغلوں کی ہسٹری پڑھی، اب ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری۔ تو ان سب چیزوں کو، جو جو چیزیں ہمیں اوتھینٹک ذرائع سے مل رہی ہیں، ان کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چلنا ہے، تاکہ پھر ہم اپنا ایک جو ذہن بنائیں وہ ایک اچھے طریقے سے ذہن بنا سکیں۔ تو بہرحال تمہید تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن یہ کہ ہم نے ذکر کیا تھا ان چیزوں کا۔ پاکستان اور جب سب کانٹیننٹ کا پارٹیشن ہوا تو پاکستان اور ایسٹ پاکستان، یعنی کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان ایک ملک بنا، اور انڈیا درمیان میں ایک دوسرا ملک بنا۔ تو یہ 1947 کے پارٹیشن کے حالات ہیں۔ یہ ایک نقشہ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے، بڑا ہی نادر نقشہ ہے یہ، چودھری رحمت علی کا جو پروپوز نقشہ تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے۔ تو کہ اس کو انہوں نے کس طرح سے دیکھا تھا، اور مسلمانوں کی کہاں کہاں زیادہ پاپولیشن تھی آ، ان جگہوں پہ، تو انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ بہرحال وہ بن نہیں سکا، ہو نہیں سکا، اور پھر صرف ویسٹ سائڈ پہ ہمیں یہ حصہ مل گیا تھا، اور پھر بنگلہ دیش کی صورت میں ملا تھا ہمیں، لیکن یہ کہ وہ بھی 71 میں کٹ گیا۔ یہ سب میں آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ بھی دکھا چکا ہوں، تو یہ جس نقشے اپنے ذہن میں رکھیے، یہ بنگال ہے، یہ سمجھیں پاکستان ہے، اور پھر یہ باقی بیچ میں انڈیا ہے۔ حیدرآباد کی سٹوری بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کلاس کے اینڈ میں ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، بفور پارٹیشن یہ تھا سلسلہ، آفٹر پارٹیشن یہ تھا۔ تو اپنے ذہنوں میں رکھ لیجیے کہ جب برٹش تھے تو یہ پورا برٹش راج ان تمام جگہوں پہ لگا ہوا تھا، جس میں آپ سری لنکا بھی شامل کر لیں، برما، اور ہر چیز اس میں شامل تھی۔ لیکن پارٹیشن کے بعد پھر جو برٹش کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے اس پورے ایریے کو اس طرح بانٹ دیا جائے تاکہ یہ پورے لوگ مل کے کبھی ترقی نہ کر سکیں اور متحد نہ ہو سکیں، اور جو ان کی مین، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا، میں سوال جواب کے سیشن میں، ڈسکشن سیشن میں کوشش کروں گا روشنی ڈالنے کی، کہ وہ ان کی اصل لڑائی جو تھی، ان کو جو اصل ڈر تھا وہ مسلمانوں سے تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ چکے تھے۔ وہ امیہ حکومت ہو، یا عباسی حکومت ہو، یا عثمانیہ خلافت ہو، ان تمام چیزوں میں مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کی بہادری اور ان کی بہترین دور، جو کہ عباسیہ خلافت میں گولڈن ایج بھی ہوئی کے دوران بھی انہوں نے دیکھا تھا۔ تو ان کو یہ پتا تھا کہ اگر اس قوم کو باغ ڈور دے دی اور یہ دوبارہ متحد ہو گئے، تو پھر یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں یورپ کی طرف، اور باقی جو دوسرے مسلمانوں کے جو خلاف لوگ تھے، ان کے لیے پھر ایک دوبارہ سے وہ کہیں دور نہ آ جائے کہ جہاں سارے مسلمان متحد ہو جائیں۔ تو یہ ڈریم تھا برٹش کا، لیکن بہرحال وہ جتنا بھی ڈیوائڈ کر سکتے تھے، توڑ سکتے تھے، انہوں نے کیا، اور یہی چیز انہوں نے، جسٹ ٹو لیٹ یو نو، کہ پوری دنیا میں یہی کیا، چاہے وہ افریقہ ہو، کہ وہ آپ کا پورا ایشیا ہو، یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں وہاں کی جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں رہ چکی تھیں۔ اچھا، اب ہم اکابرین تحریک پاکستان کے متعلق پڑھ رہے تھے، تو ہم نے تقریباً سمجھیے کہ آلموسٹ 300 400 سال پہلے ہم نے پڑھا کہ شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، وہ آئے، انہوں نے مسلمانوں کی نیڈ کو ریئلائز کیا اور اس کے اوپر کام کیا۔ یہ یہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر شاہ ولی اللہ ہے، ان کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا کہ انہوں نے ایک ریوائیو کیا شیخ احمد سرندی کے کام کو، آگے بڑھایا اور ایک تحریک چلائی، جس میں کہ مسلمانوں کے لیے الگ لینڈ کی ایک بات ہوئی، لیکن بیسیکلی مسلمانوں کے حقوق کی بات ہوئی۔ پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں حیدر علی میسور میں ڈسکس کیا، حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو، کہ جنہوں نے برٹش کے ساتھ بہت ڈٹ کے لڑائی کی، اور جو ہے وہ ایک پوری تاریخ میں آج بھی لوگ ٹیپو سلطان، خاص طور سے ٹیپو سلطان کی بہادری اور اس کی جو کریڈیبلٹی سلوٹ کرتا ہے اور ان کی بہادری کو مانتا ہے۔ اچھا،
تو پھر ہم نے جو ہے سراج الدولہ کے بارے میں پڑھا کہ سراج الدولہ جس کے اوپر پھر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تو پہلے تھی، پھر جب برٹش وہاں سے سمندر کے ذریعے آئے تو انہوں نے بنگال کی طرف سے آیا، اور سراج الدولہ کی بہت ہی پیسفل اور فل کمانڈ کے ساتھ ان کی وہاں پہ حکومت تھی، لیکن اس کو بھی توڑا، پھر غداری کے ذریعے غداری کروائی اور نواب سراج الدولہ کو قتل کیا، اور پھر وہاں سے گھسنے کے بعد پھر وہ چلتے چلتے پورے پھر انہوں نے میسور پہ حملہ کیا، اور پھر پورے انڈیا کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور فائنلی 1857 کی جنگ میں پھر انہوں نے جو ہے وہ برٹش راج لگا دیا 1857 کے بعد. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اچھا پھر یہ کچھ اور اکابرین ہیں جن کا صرف میں نام لوں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کچھ اور لوگ تھے جو میر نصیر خان تھے 1738 میں. یہ جو ہے ان کا بھی بہت بڑا ذکر آتا ہے پاکستان کی سمجھیں انڈیپینڈنس میں. شاہ عبد العزیز جنہوں نے جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، ان کا بہت ذکر آتا ہے جو 1824 تک حیات رہے. اور جو ہے یہ شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، تو شاہ ولی اللہ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، 1746 میں دلی میں پیدا ہوئے، اور یہ مغل امپائر کے دوران ہی تھے. وہ صرف 17 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا. Then he continued the teaching of حدیث as his father، اپنے والد کی طرح انہوں نے حدیث کی اس کو کنٹینیو کی. یہ ایک حنفی اسکول آف تھاٹ کے عالم تھے، اور حدیث، تفسیر اور اسلامک علوم میں ان کا بہت بڑا مطالعہ تھا، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کی آزادی کے لیے بات کی. ٹیپو سلطان کی ہم بات کر چکے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے کس طرح سے مدد کی. پھر نواب مظفر خان تھے، انہوں نے کس طرح سے جو ہے سندھ کے علاقے میں مسلمانوں کی الگ ریاست یا مسلمانوں کی آزادی کی بات کی. پھر تیتو میر شہید بہت مشہور، ان کا اصلی نام سید نثار علی تھا لیکن یہ تھے. پھر شاہ اسماعیل شہید آئی، بہت مشہور رہے، یہ بھی 1831 میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر سید احمد شہید آئے اینڈ سو آن. تو اس طرح کے بہت سے نام تھے، میں صرف آپ لوگوں کے کانوں میں یہ نام ڈالنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی وہ لوگ تھے جن کو آپ تحریک پاکستان کا ایک جو ہے ایک ایلیمنٹ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اب ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ اب ہم جیسے پاکستان بن گیا، اب قائد اعظم، اس کا میں نے آپ لوگوں کو یہ تصویریں بھی دکھائی تھیں اور کن کن لوگوں کا کیسا رول تھا. قائد اعظم تھے سر سید احمد خان، علامہ اقبال، مولانا شبیر احمد عثمانی، لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح، چودھری رحمت علی، مفتی شفیع عثمانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ظفر احمد عثمانی، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سارے وہ لوگ تھے جن میں سے بعض ان میں سے کچھ علماء ہیں اور بعض صرف پولیٹیکل فگرز ہیں، لیکن ان سب نے پاکستان کے جو دو قومی نظریہ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان بننے میں مدد کی. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تو تحریک خلافت میں بھی شامل رہے کہ جب ترکی میں مسلمانوں کی خلافت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے کوششیں کی اور اس کو ریوائیو کرنے کی کوششیں کی، لیکن پھر یہ کہ وہ نہ ہو سکا تو پھر یہ لوگ مختلف جگہوں پہ گئے. ان میں سے مولانا شوکت علی فلسطین بھی گئے، وہاں پہ دوبارہ سے خلافت کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. تو ان لوگوں کے بڑے بڑے رولز ہیں. تو اسی طرح سے ہم ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بریفلی اسٹڈی کریں گے. چونکہ اب ساری دنیا جانتی ہے قائد اعظم علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کو، خاص طور سے پاکستانی، تو ہم ان کو بہت بریفلی اپنا سے مائنڈ ریفریش کریں گے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کا رول کیا تھا. تو قائد اعظم جو ہیں 25 دسمبر 1876 میں 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے، اور پھر کراچی ہی میں ان کا انتقال سپٹمبر 11 1948 میں ہوا. بہت ویژنری لیڈر تھے پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل تھے. انہوں نے ارلی ایجوکیشن بامبے میں حاصل کی، یعنی پہلے تو کراچی میں بالکل ہی ابتدائی تعلیم، پھر بامبے چلے گئے، پھر وہاں سے وہ لا اسٹڈی کرنے کے لیے، لائر بننے کے لیے کیا. لیکن یہ کہ ان کو جب احساس ہو گیا کہ کانگریس میں مسلمانوں کی کافی عرصے وہ لگے رہے کانگریس میں، انہوں نے بڑی محنتیں کی، لوگوں سے ملے، لیکن یہ کہ پھر گاندھی کا ارائیول ہوا جو اس وقت ساؤتھ افریقہ میں تھے. پھر اس کے بعد قائد اعظم نا امید ہو کے واپس انگلینڈ چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے علامہ اقبال سمجھے جو انہوں نے بیداری کی ایک تحریک شروع کی تھی علامہ اقبال نے، اس سے متاثر ہو کے پھر وہ واپس آئے اور پھر انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا.
پھر مسلم لیگ کے روح رواں بنے اور پھر پاکستان قیام میں آیا۔ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی، انہوں نے اپنی ساری کوششیں انہوں نے پھر لگا دی تھی کہ کوئی ایک سیپریٹ نیشن جو سب کانٹیننٹ میں بنے، اس کے جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو، یا ایسی جگہیں جہاں پہ مسلمانوں کو آزادی سے حکومت کرنے کا موقع مل سکے، اس کے لیے انہوں نے پھر کوششیں شروع کی۔ ان کی جو ایکسیپشن لیڈرشپ تھی اور ان کی جو بہت پڑھے لکھے انسان تھے، بہت ہی سوبر تھے، بہت ہی بات کرنے کا ایک انداز تھا، ایک بہت ہی گریٹ لائر تھے، ساری دنیا ان کو مانتی ہے آج، اور ان کی نیگوسیشن میتھڈالوجی جو تھی وہ بہت زبردست تھی لوگوں کے ساتھ۔ ایون برٹش کو انہوں نے بہت جگہوں پہ بحث و مباحثے میں گھٹنے ٹکوا دیے تھے۔ اور جب پاکستان 14 اگست 1947 میں بن گیا تو وہ اس کے پہلے گورنر جنرل بنے، کیونکہ اس زمانے میں پرائم منسٹر کی پوسٹ نہیں تھی بلکہ سوری پرائم منسٹر کی تو تھی، یعنی کہ جو صدر کی پوسٹ کے بجائے گورنر جنرل کی پوسٹ تھی۔ اور وہ انہوں نے ڈیموکریٹک گورننس کے اوپر پورا بلیو رکھتے تھے، پروٹیکشن آف مائنورٹیز پہ، اور انہوں نے 11 اگست 1947 انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ول بی اے نیشن where all citizens would enjoy equal rights regardless of their religion, caste or creed۔ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان جو ہم بنا رہے ہیں وہ کوئی جذباتی طور پہ مسلمانوں کی شدت پسندی کا کوئی ملک نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ایسی نیشن ہوگی جہاں پہ ایک ویلفیئر سسٹم ہوگا، جہاں پہ ہر انسان کی قدر کی جائے گی، چاہے وہ مائنورٹی میں ہو، چاہے اس کا ریلیجن بھی کوئی ہو، اور وہ چاہے کوئی کاسٹ ہو۔ تو یہ انہوں نے بڑی کلیئرلی بتا دیا تھا، اور پاکستان اسی بیسس پہ بنا تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ مسلمانوں کے قوانین کے نفاذ کے لیے پاکستان بنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی الگ جدا گانا ایک لینڈ تھی جس کے اندر ایک انصاف قائم ہونا تھا۔ اب وہ ہوا نہیں ہوا یہ تو پھر آگے کی کہانی ہے۔ پھر ان کا انتقال 11 ستمبر 1948 کراچی میں ہوا۔ اچھا، اب علامہ اقبال کے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اوپر بھی جتنی کتابیں لکھی گئی، ان کی شاعری پہ، ان کی زندگی پہ، ان کی اصلاحی اور فلاحی شاعری پہ، اور ان کی قرآن شریف سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شاعری پہ، بلکہ قرآن شریف کی بہت زیادہ، اگر آپ ان کی تمام شاعری پڑھیں فارسی اور اردو میں تو بہت جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن شریف کی ہی تفسیر کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، فلاسفر تھے، پولیٹیشین تھے، اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ رول پلے کیا پاکستان کے کریشن میں۔ جیسے میں نے بتایا کہ قائد اعظم جب مایوس ہو کے واپس چلے گئے تھے انگلینڈ، تو وہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے ان کو دوبارہ سے، مطلب ان کو دوبارہ سے انکریج کیا کہ اگر آپ واپس آ گئے تو چونکہ اس وقت آپ کی جو لیڈرشپ ہے اور آپ لا کو سمجھتے ہیں، آپ برٹش سے ڈیل کرنا جانتے ہیں، تو اس وقت کوئی دوسرا مسلمان وہاں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پھر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو جگایا، اٹھایا، ان کو، سب سارے مسلمان بھی بیسیکلی بہت ہی تتر بتر تھے، تو ان کو ایک کیا، ان کو خودی کا کانسیپٹ دیا، ان کے اندر ایک بیداری پیدا کی، اور پھر مسلمانوں نے یہ شو کیا کہ واقعی علامہ اقبال کی بیدار کن شاعری سے اور قائد اعظم کی لیڈرشپ سے پھر پاکستان قائم ہوا۔ وہ ایک بہت بہترین، یعنی کہ ایک دیندار انسان تھے، اور اب زیادہ تر جو ان کی پوئٹری ہے، شاعری ہے، وہ قرآن کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اسی لیے ان کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اردو زبان اور فارسی زبان جو کہ پورے تقریباً انڈیا میں، افغانستان میں، پورے سب کانٹیننٹ میں سمجھی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، تو اس وجہ سے ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت 1877 میں سیالکوٹ میں ہوئی۔ ان کی ارلی ایجوکیشن سیالکوٹ میں ہوئی، دین پھر وہ لاہور آ گئے جہاں انہوں نے فلاسفی اسٹڈی کی، عربک لینگویج اور لا جو انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا۔ پھر وہ بھی انگلینڈ چلے گئے، اور پھر وہ جرمنی چلے گئے، پھر انہوں نے ڈگری اپنی فلاسفی میں وہاں سے بھی ڈگری لی، یونیورسٹی آف کیمبرج سے، ون آف دی موسٹ ریناؤنڈ یونیورسٹی آف انگلینڈ، اور پھر انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی جرمنی جا کے۔ تو یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے کہ پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے، یا ایک ویژن، ایک آدمی جس کے پاس ویژن ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا اتنا زبردست احاطہ تھا تاریخ پہ اور اسلام پہ اور پھر دنیا کے علوم پہ، تو فلاسفی پہ، تو پھر ایسا شخص جب جو ہے وہ کسی کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر بہت ہی ویٹ ہوتا ہے، بہت ہی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ آ، وہ روحانیت کے بہت قریب تھے، انہوں نے روحانیت پہ بھی بہت شاعری کی ہے، اور سیلف ریئلائزیشن اور ریوائول آف مسلم کمیونٹی پہ ان کا کام ہے۔ انہوں نے ایک خودی کا کانسیپٹ دیا جس کو آپ کسی بھی دوسری لینگویج میں شاید ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں، لیکن خودی ایک ایسی چیز ہے جو
It's probably a combination of self respect, self restraint, self awareness. बहुत सी चीजें जिसको आप वो करें, सेल्फ रियलाइजेशन, वो जाके कहीं जाके फिर खुद ही का थोड़ी सी डेफिनेशन होती है। लेकिन उन्होंने वो खुद ही मुसलमानों में बेदार की कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है इस दुनिया पे हुकूमत करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि तुम सिर्फ हुकूमत करो, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ जो कानून है उसका निफाज करो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश थी और फिर हर मुसलमान का फर्ज है। उन्होंने बहुत सी पोइट्री की शायरी की किताबें लिखी जिसमें बांगे दरा, ज़रब कलीम, बाल जिब्रील वगैरह हैं, बहुत मशहूर हुई और फिर इनकी शरह भी छपी, क्योंकि बाज़ शायरी की जो बाज़ फ़ारसी की जो नज़में थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जिन लोगों को फ़ारसी समझ में नहीं आती थी, फिर उनके लिए उसका ट्रांसलेशन छपा, फिर उसकी कीज़ छपी, जिसे शरह कहते हैं। तो इसी तरह से फिर अगर आप बांगे दरा पढ़ें या इनकी जो कलाम है ज़रब कलीम वगैरह, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस पाए का शायर शायद शायद सदियों सदियों में जाके कभी पैदा होता है। और वो ज़ाहिर बात है उर्दू और पर्शियन दोनों के शायर थे। इनकी शायरी ने जो लोगों को इंस्पायर किया और मोबिलाइज़ किया, वो हमें तारीख़ में कहीं और ऐसी चीज़ नहीं मिलती। पूरी पूरी दुनिया की तारीख़ में कि किसी ने अपनी शायरी के ज़रिए इस तरह से मोबिलाइज़ कर दिया हो। और फिर पाकिस्तान का मूवमेंट उसके साथ बहुत तेज़ हरकत में आ गया था और उन्होंने आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। वही वाली बात कि दो कौमी नज़रिया और फिर ये कि मुसलमानों को एक ऐसी आज़ाद फलाही रियासत मिले कि जिसमें वो ना सिर्फ अपने लोगों की बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का एक ख़ास तरीके से, एक पीसफुल तरीके से इस्लाम का पैगाम लेके आ जाएँ। इन्होंने पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग भी इन्होंने जॉइन की। उनकी जो स्पीचेज़ हैं, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, तकरीरें की, शायरी की, ताकि मुसलमान यूनाइट हो जाएँ। शुरू में जिस तरह से कायद-ए-आज़म का था कि वो सारे मुसलमान जो हैं वो यूनाइट हो जाएँ इंडिया में, ताकि इंडिया के अंदर ही जब ब्रिटिश चले जाएँ, तो एक ऐसी ऐसा निज़ाम बनाया जाए जहाँ पे मुसलमानों के अपने हकूक़ हों और उनकी अपनी रियासतें हों और वो अपना निज़ाम जहाँ पे इस्लामी निज़ाम कायम कर सकें। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जब ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ और हिंदुओं के अज़ाइम्स खुल के सामने आ गए, तो फिर अल्लामा इक़बाल भी प्योर एक पाकिस्तान के लिए खड़े हो गए। इनका जो 1930 का इलाहाबाद का एड्रेस है वो बहुत मशहूर है। वो एक समझें एक माइलस्टोन है पाकिस्तान मूवमेंट में और उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन कर दिया था कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए। इसी वजह से इनका क्योंकि बातें तो हो रही थी, टेबल्स के ऊपर हो रही थी, मीटिंग्स में हो रही थी, बहुत बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। लेकिन पब्लिकली इस आइडिया को जो अनाउंस किया वो अल्लामा इकबाल ने 1930 में किया था। और उनका जो विज़न था और उनके विज़न से फिर कायद-ए-आज़म भी इन्फ्लुएंस हुए। फिर उन्होंने इन तमाम चीज़ों को तो इसी वजह से जो आपके मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल को कहा जाता है और कायद-ए-आज़म तहरीक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर कायद-ए-आज़म को कहा जाता है, क्योंकि ऑनेस्टली यही 2 लोग थे जिन्होंने इस नज़रिए को स्ट्रांगली हर एंगल से कवर किया, सपोर्ट किया और फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया। अल्लामा इक़बाल 1938 में लाहौर में इंतकाल कर गए, लेकिन इनके जो फ़लसफ़ियाना आइडियाज़ थे, इनकी सोच थी वो उर्दू में और पर्शियन में पूरी दुनिया में और उनका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, फ़िलॉसफ़ी में वो वहाँ पे एक ऐसा निशान बना गया है एक ऐसा पूरी हिस्ट्री पे एक ऐसा निशान बना गया, ख़ास तौर से हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में, कि जिसको आज तक कोई दोबारा से उसके ऊपर सरपास नहीं कर सका। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं लियाकत अली खान की। लियाकत अली खान जो हैं ये हरियाणा में पैदा हुए 1895 में और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। कायद-ए-आज़म ने इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया था और इन्होंने फिर अपनी सर्विसेज़ भी डिलीवर की जब तक कर सके और उसके बाद इनको कत्ल कर दिया गया था। ये बहुत बड़े लीडर थे और बहुत क्रूशियल रोल था इनका अर्ली ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस में। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने इनको ये काम दिया था कि अब आपको एक गवर्नमेंट बनानी है जो कि एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, जो ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के मामलात को देखे, बल्कि अपनी जो हमारी कौम इस वक्त लुटी-पुटी इंडिया से आई है, इतनी बड़ी लेवल पे माइग्रेशन हुई है, उन लोगों को सेटल करना, उन लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, तो ये एक इतना बड़ा चैलेंज था जो कि लोग इसको बहुत ज़्यादा
صحیح سے احساس نہیں کرتے آج کی دنیا میں، آج کے دور میں، لیکن لیاقت علی خان کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ تھا، اور جس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے شروع کیا، اور شروع کی جو مائگریشن تھی اور جو سارے لوگ آئے، پھر اس کا پورا گورنمنٹ کا ایک سسٹم بنانا، پھر انڈیپینڈنس جو موومنٹ تھی اس کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی پھر اس کا ایک پورا سسٹم بنانا، یہ سب لیاقت علی خان کا کام تھا، کیونکہ قائد اعظم تو صرف 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور کریشن پاکستان کے بعد ان کے پاس جو میسو ٹاسک تھے، جیسے میں نے کہا نیشن بلڈنگ کا ٹاسک تھا، ابھی کوئی ایسی مسلمان نیشن تو ایگزسٹ کر نہیں رہی تھی، پچھلے 200-300 سالوں سے تو مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت تھی نہیں، تو اب اچانک سے یہ طاقت ملی ہے، یہ جگہ ملی ہے، تو اس کو ایک قوم کی تعمیر کرنی ہوتی ہے، جس کو لیاقت علی خان نے بہت بخوبی انجام دیا۔ پھر یہ جو میس مائگریشن کے ایشوز تھے پارٹیشن میں، اس کو ڈیل کرنا، اسٹیبلشنگ اے اسٹیبل گورنمنٹ اینڈ اکانومی جو ہے بالکل، پاکستان کے پاس شاید 1-2 بڑی فیکٹریز تھیں، وہ بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی جو انڈیا میں تھیں، اور فائنینشلی بالکل ٹوٹا پھوٹا سا سسٹم تھا، لیکن لوگوں کے جذبوں سے، اس وقت کے لیڈران سے، اور ان لوگوں نے اس طرح سے پاکستان کو کھڑا کر دیا، جو کہ شروع میں پھر اس نے ترقی کر کے ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ انڈیا کی اکانومی اور باقی جگہوں کی اکانومی جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب پاکستان لیڈر بن کے ابھرے گا اس پورے خطے میں، لیکن ایسا کرنے نہیں دیا گیا۔ پاکستان کیپیبل تھا، پاکستان کے پاس لیڈرز اچھے تھے، لیکن باہر کی طاقتوں نے اور اندر کے غداروں نے مل کے پہلے قائد اعظم کو ختم کیا، پھر لیاقت علی خان کو قتل کیا باقاعدہ، اور اس کے بعد پھر پاکستان جو ہے، ایون ان دونوں کے اس کے ان کا جو ویژن تھا وہ کچھ عرصے تو چلتا رہا، لیکن بعد میں جب طاقتور اداروں نے اور ان لوگوں نے پاکستان کو اپنے قبضے میں لیا، تو پھر اس وقت سے پاکستان صرف ٹوٹ رہا ہے۔ ہم صرف غلام ہیں، جب ہم پہلے بھی غلام تھے اب بھی غلام ہیں، اور شاید جب تک کہ یہ جو پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں ہر لحاظ سے، کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی کرٹیکل اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت کرٹیکل ہے اور بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے پاس پانی بھی ہے، اس کے پاس پہاڑ بھی ہیں، اس کے پاس اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اس کے پاس دریا ہیں بہت بڑے بڑے، جو سویلائزیشن انڈس سویلائزیشن شروع ہوئی تھی وہ اسی ایریے سے شروع ہوئی تھی، ون آف دی ارلی سویلائزیشنز میں سے ہے۔ تو پاکستان کے پاس بہت کچھ تھا، اور اگر اس کو ایکسپلور کیا جاتا اور صحیح انداز سے لیڈران اس کے بعد آتے، تو شاید آج پاکستان واقعی ایک ون آف دا میجر ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ملک بن کے سامنے آتا، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن رکھی، ڈرافٹنگ پاکستان فرسٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ براڈ سوشل اینڈ اکنامک ریفارمز لے کر آئے۔ انہوں نے آبجیکٹ ریزولوشن پیش کیا 1949 میں، جس میں جو ہے وہ پرنسپل جو تھے، جو اصول تھے، جو نیو نیشن بلڈنگ کے اصول تھے، وہ انہوں نے وضع کیے۔ پھر جو اصلی آپ سمجھیے ڈیموکریسی تھی، جو اس کو انہوں نے اجاگر کیا، انہوں نے جو ایک سٹیزن کے رائٹس ہو سکتے تھے، جو انسان یہاں پہ اب آ گئے تھے مائگریٹ کر کے، جو مسلمان، ان کے رائٹس کیا ہیں، مائنورٹیز کے رائٹس کیا ہیں، ہندو جو رہ گئے تھے ان کے رائٹس کیا ہیں، عیسائیوں کے رائٹس کیا ہیں، یہ سب انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے پڑھے لکھے انداز سے انہوں نے اس کو وضع کیا۔ اور یہ سارے وہ پرنسپلز تھے تو جو قائد اعظم کے بنائے ہوئے اصول تھے، جن کے اوپر لیاقت علی خان نے ایز اٹ از کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے پاکستان کی جو فورن پالیسی تھی، پھر انہوں نے باہر کے دورے بھی کیے اور پاکستان کی فورن پالیسی اسٹیبلش کی، اور چونکہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بات کرنے کی صلاحیت دی تھی، اور یہ بھی بہت پڑھے لکھے انسان تھے، تو یہ باہر جاتے تھے انگلینڈ اور دوسری جگہوں پہ، اور ان سے ملاقات کر کے پاکستان کی فورن پالیسی کو کلیئر کیا، بنائی، اور پھر اس کو کلیئرلی پروپگیٹ کیا۔ انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا یونائٹڈ نیشن میں، اور پھر انہوں نے باقاعدہ کشمیر کے اوپر آواز اٹھائی یونائٹڈ نیشن میں، جس کی وجہ سے پھر یونائٹڈ نیشن نے تھوڑی سی حرکت لی، لیکن پھر آگے کی تاریخ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ انہوں نے لیاقت نہرو پیکٹ سائن کیا تاکہ انڈیا سے جو تعلقات ہیں وہ ایسے خراب نہ ہوں کہ پاکستان بنتے ہی اور انڈیا بنتے ہی پھر ایک جنگیں شروع ہو جائیں، جو کہ بھی شروع ہو گئی تھی۔ اور انہوں نے مائنورٹیز کی رائٹس کے لیے دونوں طرف کی بات کی کہ ہمارے پاس جو ہندو رہ گئے ہیں ہم ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، اور لیکن ہمارے جو مسلمان آپ کی طرف ہیں آپ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں۔ تو ایک لیاقت نہرو پیکٹ بھی ہوا تھا، جس کو نہرو نے بالکل رد کر دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑے لیول پہ ظلم ہوئے، کمیونل رائٹس ہوئے، اور مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، صرف ایک جگہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں۔ پھر ان کو بھی قتل کروا دیا گیا، اس میں بھی بہرحال باہر کی قوتوں کا ہاتھ تھا،
انگلینڈ اور امریکہ اور یہ لوگ ظاہر نہیں چاہتے تھے کہ وہ خطہ ترقی کر سکے. تو راولپنڈی میں 1951 پہ ان کو گولی مار دی گئی. اور پھر یہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا شوق تھا. ابھی تو ہم قائد اعظم کے شوق سے باہر نہیں نکلے تھے, اور اب جو ہے لیاقت علی خان جو ٹو آف دا مین لیڈنگ پاورز تھے وہ چلے گئے. تو ان کا جو ہارڈ ورک تھا, ویژن تھا, اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. اور پھر جو چونکہ بہت سی چیزیں اسٹیبلش ہو گئی تھیں, اور بہت سی فاؤنڈیشنز جو نئے ملک کی فاؤنڈیشن تھی وہ رکھی جا چکی تھی, تو اس وجہ سے شاید پاکستان آج تک بچا رہا. ورنہ اگر یہ 2-4 سال شروع کے بھی اسی طرح کے ہوتے جس طرح سے اس کے بعد کے ہوئے تھے, تو شاید پاکستان پھر خدا نخواستہ اس خطۂ ارض پہ ہوتا ہی نہیں. ان کی لیگیسی جو ہے ایز اے نیشن بلڈر جو ہے وہ ساری زندگی یاد رکھی جائے گی. اچھا, اب تھوڑا سا فاطمہ جناح پہ بات کر لیتے ہیں. فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھیں, اور 1993 میں ان کی پیدائش ہوئی کراچی میں. اور یہ ان کی چھوٹی بہن تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی, اور انہوں نے بہت زیادہ مدد کی. انہوں نے ہر لیول پہ, ہر اسپیکٹ پہ, چونکہ قائد اعظم ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ قسم کے انسان تھے, اور جب وہ لا پریکٹس کرتے تھے انگلینڈ میں تبھی ان کا نام بنا تھا. اور جب وہ پاکستان آئے تو پھر انہوں نے دن رات, جس کو آپ لٹرلی دن رات کہتے ہیں نا, کہ وہ ساری ساری رات بیٹھ کے اسٹڈی کرتے تھے, ڈاکیومنٹس بناتے تھے, سوچتے تھے. اور اس میں جو ہے ان کی گھریلو سپورٹ جو تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح کرتی تھیں. ان کے کھانے پینے کا, چائے پانی کا, سب کچھ جو ہے اس کا انتظام کرتی تھیں, خیال رکھتی تھیں ان کا. چونکہ قائد اعظم کی پاکستان بننے سے کچھ دنوں پہلے ہی ان کو ٹی بی کا مرض ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے پھر ان کی ہیلتھ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہوتی چلی گئی. تو محترمہ فاطمہ جناح نے بہت ساتھ دیا. اور پھر یہ جو ہے جو سیپریٹ ہوم لینڈ میں تھا, اس میں جو خواتین کو اٹھایا, ایک خاص طور سے انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ میں ٹریول کیا, اور خواتین کے اندر بیداری جگائی کہ کس طرح سے ان کا حصہ ہو سکتا ہے اس پورے پاکستان کو بنانے میں. اور انہوں کی جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ بمبئی میں ہوئی. پھر انہوں نے ہائر ڈگری جو ہے وہ ڈینٹسٹری یونیورسٹی آف کلکتہ سے, جو اس وقت بنگال, سمجھے بنگال کا پورا علاقہ تھا, وہاں سے کی. لیکن انہوں نے کنٹینیو نہیں کی اپنی باقی اسٹڈیز, کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ پاکستان کے اسٹرگل میں انوالو ہو گئی تھیں, اور پولیٹیکل اور سوشل ورک میں. تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک بیداری کریٹ کر رہی تھی خواتین میں, بلکہ وہ سوشل ورک کرتی تھیں, سوشل ریفارمز کی باتیں ہوتی تھیں. اور وہ مسلمانوں کے لیے جو جو ان کے مسلمانوں کے لیے جو فلاحی چیزیں تھیں, اس میں بہت زیادہ ان کا رول تھا. انہوں نے بہت زیادہ ٹریول کیا پورے ملک میں, تقریریں کیں, خواتین سے بات کی, اور پھر ان سے ارج کیا, ان سے خواتین کو انکریج کیا کہ کسی طرح سے وہ پاکستان کی انڈیپینڈنس میں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وومن رائٹس پہ چلتی رہیں. ایون پاکستان میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ بہت رول پلے کیا, اور آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن میں انہوں نے بنائی, اور پھر اس میں کام کیا. اور ان کو انہوں نے وومنس کو پاکستان میں امپاور کیا. تو وہ کافی عرصے حیات رہیں 1965 میں, بلکہ انہوں نے پریزیڈینشیل الیکشن جو تھا اس کو بھی ایوب خان کے خلاف انہوں نے لڑا. اور وہ جیت تو نہیں سکیں, لیکن اس میں بھی بہرحال جو ہمارے ملک کا ایک سمجھے شاخسانہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی فیئر الیکشنز تو ہوتے نہیں, کیونکہ پاور اس وقت ایوب خان کی تھی, اور ایوب خان کے خلاف لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا, کیونکہ وہ آرمی کا بندہ بھی تھا, اور پھر اس نے بہت زیادہ پوری دنیا کی طاقتوں سے وہ کیا ہوا تھا. تو کہا یہی جاتا ہے کہ کہ وہ ہار تو گئیں, لیکن یہ کہ پھر ان کو بعد میں ان کو مروا دیا گیا تھا. اب یہ بھی ایک ایسی سٹوری ہے جس کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئیں, اور اس کے بہت سے حقائق دکھائے گئے, کہ باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ وہ نیچرل موت تھی ان کی, لیکن پھر ان کے کفن سے جو ہے ان کے پیٹ میں بلڈ کے بہت سیریس زخم تھے, پھر اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروانے دیا ایوب خان نے, اور ان کو اسی طرح سے دفنا دیا گیا. ان کو مادر ملت, یعنی ملت کی ماں بھی کہا جاتا ہے. اور ان کی جو بہادری کی, فیئرلیس اور بہت ہی زیادہ انفلوئنشل لیڈرشپ تھی, وہ پھر بہت زیادہ کی جنریشن تک, آج تک پاکستان میں جو خواتین کے اندر جو ایک انسپریشن ہے, وہ محترمہ فاطمہ جناح سے ملتی ہے. اچھا, میں وقت دیکھ لیتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم ہے. اچھا, پھر ایک اور فگر تھے چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی کی بھی سٹوری ایک بہت سیڈ ہے. آئی ڈونٹ نو میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے کہ نہیں, بہرحال ان کی سٹوری بھی بڑی وہ ہے. بہت زیادہ انہوں نے محنت کی, اور یہ بھی اس میں تھے کہ کسی طرح سے پاکستان کا وجود ہو, بلکہ پاکستان کا نام جو خالق لفظ پاکستان ہے وہ بھی چودھری رحمت علی ہیں.
اور انہوں نے جو मैंने आपको शुरू में नक्शा दिखाया था, उस नक्शे में इन्होंने बहुत क्लियर तरीके से बताया था कि पूरे इंडिया में पार्टीशन कैसे होना चाहिए और मुसलमानों की रियासतें कहाँ-कहाँ बननी चाहिए थी। और इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम दिया था, बल्कि इन्होंने पूरे इंडिया में जैसे बंगिस्तान, बांग्लादेश के इलाकों को, और इसी तरह से हैदराबाद के इलाकों को, और फिर मुख्तलिफ इलाकों को इन्होंने नाम दिए थे, लेकिन जो भारत सिर्फ पाकिस्तान फिर उसमें से बन सका। चौधरी रहमत अली 1897 में पाकिस्तान के जो है 1897 से 1951 तक जो है वो पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो उन्होंने उनका पाकिस्तान का नाम भी बहुत ज़्यादा कहते हैं। 1897 में इनकी पैदाइश हुई और 1951 में इनका इंतकाल हुआ। और ये होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए थे, जिस वो जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है इस्लामिया कॉलेज लाहौर से हासिल की, और फिर बाद में हायर स्टडीज़ के लिए ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड चले गए। 1933 में रहमत अली साहब ने एक एक पेपर पब्लिश किया, जिसका टाइटल था नाउ और नेवर। ये बहुत मशहूर है, मेरे पास इसकी पीडीएफ कॉपी भी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो इनका टाइटल ये था कि नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। सो द टर्म पाकिस्तान वाज एन एक्रोनिम कॉइन्ड बाय रहमत अली। रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था, और इसमें इन्होंने शायद बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता हो कि जो पी ने पंजाब को रिप्रेजेंट करता था, ए जो है वो अफगान्स को, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध, और तान सिंबलाइजिंग बलूचिस्तान। तो इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान का नाम वो किया था, जबकि फिर ज़ाहिर सी बात है उसका जो मतलब है पाक, पाक मट्टी, पाक और स्थान रहने की जगह। तो पाकिस्तान इस लिहाज से एक पाक साफ रहने की जगह, जिसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन इन्होंने जो आइडिया पेश किया था, उसकी वजूहत ये थी। और उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि मुसलमान जो है एक बहुत ही डिस्टिंक्ट नेशन है, और उसकी अपना कल्चर है, अपनी हिस्ट्री है, अपनी इंटरेस्ट है, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, और इस वजह से उनका हिंदुओं के साथ कोई जोड़ नहीं है, और साथ मिल के रहना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली एडवोकेटिंग द टू नेशन थ्योरी। रहमत अली आइडियाज जिनको कुछ अटेंशन मिली, और फिर जो है जो जो ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान की पॉपुलेशन थी, उसके अंदर थोड़ी हरकत पैदा हुई। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट 1940 में शुरू की, ताकि वो ये आइडियाज जो है मजीद इस्टेब्लिश हों। और फिर इनके जो आइडियाज़ और अप्रोच थी वो बहुत मुख्तलिफ लोगों से, क्योंकि उस वक्त आप याद रखें कि उसमें कांग्रेस में भी मुसलमान थे, मुस्लिम लीग में भी मुसलमानों ने बनाई थी, और फिर चौधरी रहमत अली जो है उनके अपने आइडियाज़ थे, और उनके मूवमेंट के पाकिस्तान की जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, उसके एक खास उनके उसूल थे, और जिसके अंदर फिर थोड़ी सी उनके साथ रिफ्ट जो है कायद आजम की भी हुई थी। उन्होंने सेपरेट मुस्लिम नेशन का आइडिया जब पेश किया, उस वक्त वो सिर्फ 18 साल के थे, और जबकि एक बज़्म हो रही थी, बज़्म शिबली, जो उन्होंने खुद बनाई थी, और वहां पे उन्होंने इसको आइडिया को पेश किया, लेकिन लोगों ने उनको उसी मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा अपोज किया। इस वजह से वो उठे और मीटिंग से चले गए। अच्छा, इनकी कुछ, अब मैं उर्दू में कुछ जो मुझे तहरीरें मिली हैं, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिएगा। कि हिंदुस्तान का शुमाली मंतक़ा इस्लामी इलाका है। हम इसे इस्लामी रियासत में तब्दील करेंगे, लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब इस इलाके के बाशिंदे खुद को बाकी हिंदुस्तान से मुनक़ता कर लें। इस्लाम और खुद हमारे लिए बेहतरी इसी में है कि हम हिंदुस्तानियत से जल्द जान छुड़ा लें। अब इनका बहुत ही क्लियर विजन देख रहे हैं कि जो नॉर्थ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान भी था, लेकिन उन्होंने उन लोगों से कहा है कि भाई तुम लोगों को खुद से खड़े होना पड़ेगा, जो बाशिंदे खुद को बाकी हिंदुस्तान से मुनक़ता कर लें, क्योंकि उनका कोई जोड़ नहीं है। 1935 में आपने एक हफ्त रोज़ा अखबार, एक वीकली अखबार निकाला, जिसका नाम था पाकिस्तान, और ये उन्होंने कैम्ब्रिज से ही जारी किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे वो पढ़ रहे थे, और फिर वहाँ पे उनकी अपनी बातचीत थी, तो वो अंग्रेज़ों के साथ भी डिस्कशन जारी थे। और अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जर्मनी और फ्रांस का सफ़र किया, और जर्मनी के हिटलर से अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद का वादा भी लिया। अब ये चीज़ भी बहुत कम लोगों को पता है कि जो जर्मनी का उस वक़्त हिटलर था, वो तो एक डिफरेंट अंदाज से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने भी इनसे वादा किया था
کہ کیونکہ انگریز اس کے خلاف تھے، وہ انگریزوں کے خلاف تھے کہ ہم ان کو مدد کریں گے، لیکن ظاہر بات ہے اس کے اپنے مشن میں پاکستان کی کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں تھی، تو وہ کوئی چیز آگے بڑھ نہیں سکی۔ اس کے علاوہ اسی سلسلے میں امریکہ اور جاپان وغیرہ کے سفر بھی اختیار کیا یہ چودھری رحمت علی نے۔ آپ لاہور میں ہونے والے 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے تاریخ ساز جلسے میں شرکت نہ کر سکے کہ خاکسار تحریک اور پولیس میں تصادم کے باعث اس کشیدہ صورتحال میں پنجاب حکومت نے آپ پر پنجاب میں داخلے کی پابندی عائد کر دی۔ ابھی پاکستان نہیں بنا، ابھی 1940 ہے، لیکن وہاں کی جو پولیس تھی ضابط ہے وہ انگریزوں کے انڈر ہے، ابھی تو پارٹیشن نہیں ہوا ہے، اور ہندوؤں کا اثر و رسوخ ہے، تو ان کے اوپر پابندی عائد کر دی۔ جبکہ بعض حلقوں کے مطابق اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ مسلم لیگ کے ساتھ آل انڈیا کے لفظ کا استعمال تھا۔ وہ اس چیز کے بھی خلاف تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں انڈیا کا نام آ رہا ہے، اور یہ چونکہ ایک پوری سب کانٹیننٹ کی ایک تحریک ہے اور صرف مسلمانوں کی تحریک ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کا اختلاف تھا، کیونکہ آپ اس کے سخت مخالف تھے اور خطے کا ذکر بر صغیر یا دینیا کہہ کر کرتے تھے۔ آپ مسلمانوں کو بر صغیر کے اصل وارث سمجھتے تھے، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی، جو مغلوں سے چھینی تھی، اور تمام بر صغیر کو ایک ریاست میں متحد کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ آپ کو تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے یہ کہ یہ پورے جو ہندوستان کا علاقہ ہے، جس کے اوپر آج بڑے فخر سے وہ لوگ حکومت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، تو یہاں پہ ہزاروں سال سے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس خطے میں کبھی بھی ایک کمبائنڈ یعنی کہ حکومت نہیں ہوئی ہے، اس میں راجا مہاراجا تھے، یہاں پہ ایک منی کنگڈمز تھیں، تو صرف مسلمان تھے، مغل تھے جنہوں نے آ کے پھر اس میں، اور خاص طور سے حضرت اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پھر اس کو مکمل طور کے اوپر ایک ملک بنایا گیا تھا۔ اس جلسے میں آپ کا تجویز کردہ نام پاکستان شامل نہیں تھا، مگر برصغیر کے ہندو پریس نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا، اور بالآخر یہ طنز سچ کا روپ دھار گیا، اور پھر اسے باقاعدہ آج جس نام سے ہم اس کو جانتے ہیں وہ قرارداد پاکستان کے ہی نام سے جانتے ہیں۔ پارٹیشن کے بعد کریشن پاکستان جب ہو گئے، رحمت علی جو ہے وہ لاہور میں سیٹل ہوئے، لیکن بعد میں انگلینڈ موو ہو گئے، اور پھر وہ اپنے اس آئیڈیاز کو کنٹینیو کرتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مزید علاقے ملیں، لیکن ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں، تو اس وجہ سے ان کی تھوڑی سی رفٹ ہو گئی، کیونکہ حکومت بہت کرٹیکل سٹیج میں تھی، قائد اعظم کا انتقال ہو چکا تھا، علامہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ اس وقت نیشن بلڈنگ میں لگے ہوئے تھے، تو ان کی جو ہے پھر جو ہے ان کا انفلوئنس گریجولی کم ہوتا چلا گیا، اور پھر بعد میں ان کو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہوئی، ہیلتھ ایشوز ہوئے، تو جب وہ 1948 میں جب وہ واپس انگلینڈ سے پاکستان آئے، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں گے، لیکن یہ کہ ان کی جو بلانگنگس تھیں، ان کی جو چیزیں تھیں وہ قبضہ کر لی گئیں، اور بعد میں ان کو پاکستان کی گورنمنٹ سے نکال دیا گیا۔ 1948 میں ہی اگین یہ بالکل ایمٹی ہینڈڈ ان کو جانا پڑا پاکستان سے، اور پھر 1951 میں کیمبرج یونیورسٹی ہی میں کیمپس پہ ان کا انتقال ایسا ہوا کہ ان کے آس پاس ان کا کوئی جاننے والا تک نہیں تھا۔ یہاں تک ہوا کہ جو فیونرل ایکسپنسز تھے وہ ایمینول کالج، کیمبرج یونیورسٹی کے ایمینول کالج نے پے کیے تھے، اور اس بات پہ پیش کیے تھے کہ جو بھی ان کا کوئی آئے گا پھر وہ اس کو پے آف کر دے گا۔ پھر ان کو 1951 میں کیمبرج یونیورسٹی کی ہی سیمیٹری میں سپرد خاک کیا گیا۔ چودھری رحمت علی 1951 میں جب انگلینڈ میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کا جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہی پاکستان کا نام کی تجویز جو انہوں نے دی تھی، اور انہوں نے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کے اوپر بہت فائٹ کی تھی، اور اس آئیڈیا کو آگے چلانے میں بہت مدد کی تھی۔ ان کی جو ایکچوئل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں ان کی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کی ساری کوششیں یہی تھی کہ مسلمانوں کو ایک الگ لینڈ دلائی جائے، لیکن وہ اس پہ تیار نہیں تھے کہ صرف پاکستان کا تھوڑا سا حصہ لے لیا جائے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آئیڈینٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک ایلیمنٹ تھے، اور پھر جو مسلمانوں جو برٹش انڈیا میں مسلمانوں کا ہوم لینڈ کرنے کے لیے۔ ایک آخری صرف آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ جب ان کے جو انتقال کے وقت کیا صورتحال تھی، کہ 17 دن کے طویل وقت تک کولڈ اسٹوریج میں ان کی لاش پڑی رہی،
جب ان کا انتقال ہوا، کیونکہ ان کو کلیم کرنے ہی کوئی نہیں آ رہا تھا، تو 17 دن کے طویل وقت تک کولڈ اسٹوریج میں ہم وطنوں، ہم عقیدوں، ہم مذہبوں کا انتظار کرتے کرتے بالآخر 20 فروری 1951 کو دو مصری طلبہ، دو ایجپشین اسٹوڈنٹ نے اس غریب الوطن کے جسد خاکی کو انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان کی قبر نمبر B8330 میں لاوارث کے طور پر امانتاً دفن کر دیا گیا۔ یہ کیمبرج سیمیٹری جو تھی، اس کا نام ہے کیمبرج سیمیٹری، مارکیٹ روڈ، کیمبرج، برطانیہ، یہ پورا ایڈریس ہے۔ وزارتوں، الاٹمنٹوں، کلیموں، حوث اقتدار کے ماروں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کے ملک کی تحریک کے صف اول کا مجاہد 200 پاؤنڈ کا قرض اپنے تجہیز و تکفین کی مد میں کندھوں پر لے کر چلا ہے، مگر 7 دہائیوں کے بعد بھی یوں ہی دیار غیر میں چند گمنام مقبروں کے درمیان ابھی تک امانتاً دفن ہے۔ تو بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، اور ہمارا دل دکھتا ہے اور جلتا ہے جب ہم پاکستان کے شروع ہی سے پاکستانیوں ہی کے ہاتھوں ہم ہمارے جو محسن ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا حشر کیا ہے، اور یہ کہانی پھر چلتی چلی گئی، اسی وجہ سے آج سوالات ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس سیڈ کامنٹ کے ساتھ آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر مزید کچھ باتیں کریں گے پاکستان موومنٹ پہ اور اس کے اکابرین پہ۔ تو اگلے ہفتے تک اجازت، اس کے بعد ہم سوال جواب کا سیشن شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔